اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت معاب میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم تھوڑی سی تبلیغی محنت پر بات کریں گے کہ تبلیغ کیا چیز ہے اور تبلیغ کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج ہم تبلیغی محنت سے جو انقلاب آیا ہے اس پر بات کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اس تبلیغی محنت سے لاکھوں کو ہدایت ملی، لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملی۔ تبلیغی محنت سے ہزاروں کو داڑھی رکھنے کی توفیق ملی، ہزاروں عورتوں کو پردہ ملا، ڈاکو اور جرائم پیشہ لوگ توبہ طائب ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ آج بھی رائیونٹ مرکز میں 15,000 کا مجمع روزانہ دین سیکھ رہا ہے، اور اس نظام کو چلانے کے لیے نہ رسید ہے، نہ سفیر ہے، نہ کوئی مستقل آمدنی ہے، مگر ہر آدمی اس میں جان و مال اور وقت لگانا اپنی سعادت اور خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ ایک نو مسلم کی کہانی اس کی زبانی سناتے ہیں میں آپ لوگوں کو۔ مسٹر مائیکل سے محمد یحییٰ بننے والا نو مسلم، پہلے اس کا نام مسٹر مائیکل تھا، اس سے وہ محمد یحییٰ بن گئے۔ نو مسلم اپنی کہانی خود اپنی زبانی یوں بیان کرتا ہے کہ برطانیہ میں تبلیغی اجتماع تھا، میں برٹش پولیس میں ملازم تھا، میری رات کو ڈیوٹی تھی، پہرا دینے کے لیے میں ان لوگوں کو دیکھتا رہا کیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا یہ لوگ ساری رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی دعا میں رو رہا ہے۔ میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ مذہب یہی سچا ہے جس کی یہ لوگ دعوت دے رہے ہیں۔ صبح کو میں شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ انہوں نے میرا نام یحییٰ رکھا، کہنے لگا اس وقت سے لے کر اب تک کبھی میری تہجد اور اشراق قضا نہیں ہوئی، پورا قرآن بھی یاد کر لیا ہے، اور کئی ہزار عیسائی بھی اب تک میرے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے دعوت کی برکت۔ میرے محترم بھائیوں، دعوت کی برکت سے کتنے ہزار لوگ مسلمان ہو گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی اور قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ علی گڑھ یونیورسٹی جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی، جو نظریات کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے تقدیر کا منکر، جنت جہنم کا منکر تھا، معراج کے واقعے کا منکر تھا، اس نے مسلمانوں کو انگریزی اور جدید تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے اسی کالج کی بنیاد رکھی۔ اس کی نیت ٹھیک تھی مگر طریقہ غلط تھا۔ بعد میں انگریزی اثرات ایسے غالب آئے کہ مسلمان اپنی شناخت بھی کھو بیٹھا۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی کا ہم زمان تھا، یعنی مولانا محمد قاسم نانوتوی دیوبند کی بنیاد رکھی اور سر سید نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی۔ ایک دفعہ دونوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ سر سید اپنے ساتھ ہر وقت کتا لازمی رکھتا تھا، جس طرح آج انگریزوں کے لیے کتا فیملی کا جز ہے، اسی طرح وہ بھی کتا ساتھ رکھتا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ کتا کیوں ساتھ رکھتے ہو؟ کہنے لگا تم مولوی لوگ کہتے ہو جہاں کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو میں نے کہا جب کتا ساتھ ہوگا تو موت والا فرشتہ بھی نہیں آئے گا۔
آپ نے فرمایا جو فرشتہ کتے کا روح قبض کرنے آئے گا تیرا بھی ساتھ قبض کر لے گا۔ اسی طرح علی گڑھ یونیورسٹی میں قاری طیب محتمم دارالعلوم دیوبند کو سیرت کے جلسے کے لیے بلایا گیا۔ جب آپ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو طلباء نے اتنا شور مچایا، تالیاں بجائی، آپ بیان نہ کر سکے، حتیٰ کہ واپس آ گئے۔ وقت تا گزر گیا۔ ٹھیک 1 سال بعد آپ کو پھر بلایا گیا۔ اب طلباء تو پگڑیاں پہنے ہوئے، تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، ادب سے بیٹھ کر بات سن رہے ہیں اور 3 گھنٹے بات سنتے رہے اور روتے رہے۔ قاری طیب نے پوچھا یہ تبدیلی کیسے آ گئی 1 سال میں؟ کہا جی یہ تبلیغی جماعت کی ایک برکت ہے۔ اب طلباء اگر امتحان کا پرچہ بھی حل کرتے ہیں تو وضو کر کے صلاۃ الحاجات پڑھ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ انقلاب نہیں تو کیا ہے؟ فرانس میں پہلی جماعت کا واقعہ۔ یہ 1973 کی بات ہے۔ جب فرانس میں پہلی جماعت گئی تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا کہ ہم تمہاری چیک اپ کریں گے، تم نے اتنے دنوں سے شیو نہیں کرائی، ڈھیلا ڈالا لباس ہے، واضح قطع سب سے مختلف ہے، پتہ نہیں تم ذہنی طور پر سیٹ بھی ہو یا نہیں۔ 3 ڈاکٹروں کا پینل بنایا گیا جنہوں نے ایک ایک کر کے فرد کو چیک کیا۔ 1 ہفتے کے بعد جو رپورٹ دی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ صرف سیٹ نہیں بلکہ بہترین سیٹ ہے، ہم سے بھی زیادہ سیٹ ہے۔ ان 3 ڈاکٹروں میں سے 2 تو مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنی برکت ہے۔ سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ بہرحال نبی والے اعمال میں آج بھی کشش ہے۔ ہزاروں لوگوں جن کو بیرونی ملک جماعت والے دعوت نہیں دیتے مگر ان کا سنت کے مطابق اعمال کرنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ گلاسکو میں عیسائی نرس نے کلمہ کیوں پڑھا؟ گلاسکو میں ایک جماعت کا ساتھی بیمار ہو گیا، اس کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ کئی دن کے بعد ایک عیسائی نرس کہنے لگی میں مسلمان ہوتی ہوں۔ مریض نے کہا کیوں؟ کہنے لگی میں صرف تیرے نظر جھکانے کے عمل سے مجھ پر اتنا اثر پڑا، حالانکہ میری اتنی سروس ہو گئی ہسپتال میں رہتے ہوئے، مگر تو پہلا مریض ہے جو میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو میرے دوستو، بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال کرنا ایک مستقل دعوت ہے۔ صحابہ جہاں بھی گئے انہوں نے لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی، بس کفار سے جا کر بھی یہی کہا اکونو مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ۔ ان کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ تھی۔ کوئی شخص انگلی کڑی نہیں کر سکتا تھا۔ آج کوئی مبلغ، کوئی مقرر کہہ سکتا ہے کہ مجھ جیسے ہو جاؤ۔ یہ کام حکمت بصیرت کا ہے۔ قرآن پاک میں دعوت کے اسلوب اور طریقہ کار کو بھی واضح کیا گیا کہ دعوت کیسی دینی ہے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو بلاؤ حکمت سے، اچھی طریقے سے۔ اس لیے باپ بیٹے کو حکم دے کر دین پر نہ چلائے، دائی بن کر نفع نقصان بتا کر سمجھائے، ورنہ کیا ہوگا باپ کے ہوتے ہوئے تو بیٹا نماز پڑھے گا، بعد میں نماز نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح خاوند بیوی کو حکم نماز نہ پڑھائے بلکہ ترغیب دے، فضائل سنا کر، شوق دلا کر، جذبہ بنا کر نماز کی ترغیب دے، ورنہ کیا ہوگا حکم دینے سے وقتی طور پر دب تو جائے گی، مگر
ہوگا کیا؟ ذہن نہیں بنے گا۔ اسی طرح افسر اپنے ملازم کو نماز کی ترغیب دے، نرمی سے سمجھائے، حکم نہ دے، کیونکہ اس کے دل میں نماز کی عظمت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات سے واضح ہو گیا، اگر کسی کو دین پر لانا ہے، اگر کسی کو دین کی دعوت دینی ہے، تو اس کو میرے بھائیوں اور دوستوں حکم نہیں دینا ہے کہ آپ نے اس کام کو اس طرح کرنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی مدد ہے تو آپ نے اس کا ذہن بنانا ہے، اس کا ذہن اس چیز پر تیار کرنا ہے، نماز کی فضیلت اس کو بتانی ہے کہ نماز کی یہ فضائل ہے۔ تو اس کا جب ذہن تیار ہو جائے گا تو وہ خود بخود نماز پڑھنا شروع کرے گا۔ اگر تلاوت قرآن پاک کے لیے آپ اس کا ذہن بناؤ گے تو وہ خود بخود تلاوت کلام پاک بھی پڑھنا شروع کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نرمی کا حکم دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نرمی کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے ہدایت دی۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، بات نرمی سے کرنا، وَلَا تَتَنَا فِي ذکری، میرے ذکر سے غفلت نہ کرنا۔ ذکر کی طاقت ہر وقت ساتھ ہونی چاہیے، یہ بات پائیدار ہوگی، ذکر سے بات میں قوت آئے گی۔ حدیث میں آیا ہے فتحت المدینۃ بالاخلاق، باقی ہر شہر کو تلوار سے فتح کیا گیا مگر مدینہ کو اخلاق سے فتح کیا گیا۔ یہ چند باتیں میں نے تبلیغ اور دعوت کے متعلق بتا دی، تفصیل کی گنجائش نہیں، اگر اس کو مزید کھولتے جائیں تو نہ اتنا وقت ہے نہ فرصت ہے۔ اندھے کنویں میں رہ کر دین کا کام کر گئے، اندھے کنویں میں رہ کر دین کا کام کر گئے۔ 5ویں صدی کے امام شمس الدین سرخسی بہت بڑے عالم اور فقہ تھے۔ مثبوت آپ کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ آپ نے وقت کے حاکم کے خلاف فتویٰ دیا، بادشاہ نے گرفتار کر کے ایک اندھے کنویں میں قید کر دیا اور پولیس کا پہرہ لگا دیا۔ آپ کے شاگرد کنویں کے منڈیر پر آ کر بیٹھ جاتے، آپ ان کو کنویں میں سے مسائل لکھواتے جاتے، اسی طرح وہ 500 صفحات کی کتاب بن گئی۔ آج وہ فقہ کی معتبر کتاب تسلیم کی گئی جاتی ہے۔ کرنے والے سب کچھ کر کے دکھلا گئے تاکہ بعد میں آنے والے عذر نہ کر سکے۔ حق بات کہنے کے جرم میں علماء نے تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت بلال رحمۃ اللہ علیہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، حباب کی چمڑی اتار لی گئی، سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا گیا، زنیرہ کی آنکھیں نکال لی گئی۔ اسی حق گوہی کے جرم میں امام مالک کو کوڑے لگائے گئے، ہاتھ توڑے گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر کوہر کے فتوے لگایا گیا، امام نسائی کو مسجد کے صحن میں شہید کر دیا گیا۔ اسی حق گوہی کے جرم میں امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے، امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکالا، امام ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکالا، امام بخاری کو دھکے دے کر بخارا سے نکالا گیا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نماز کی حالت میں سر کٹ لیا گیا، شاہ اسماعیل شہید کو بالاکوٹ کے پہاڑوں پر ذبح کر دیا گیا۔ اسی حق بات کہنے کے جرم میں شیخ الہند نے 4 سال مالٹے کی جیل کاٹی، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال جلا وطن رہے، حسن احمد مدنی نے 4 سال، شبیر احمد عثمانی نے 3 سال، محمد علی جلندری نے 8 سال، ابو کلام آزاد نے 13 سال جیل کاٹی، مولانا حبیب اللہ ندانوی نے 19 سال، مولانا جعفر نے 14 سال کالے پانی کی جیل کاٹی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے 10 سال جیل کاٹی، اور لشکر جنگوی کے سپاہی سپہ سالار ملک اسحاق نے 15 سال جیل کاٹی، مگر اس کے باوجود یہ لوگ نہ حق بات
کہنے سے رکے، نہ باطل کے سامنے جھکے، نہ بکے، اپنی مشن پر ایسی استقامت دکھائی کہ آنے والی نسل کے لیے ایک مثال قائم کر کے یہ کہہ گئے، آپ نے آنے والی نسل کے لیے ایک مثال قائم کر کے یہ کہہ گئے، پھر غیرت اسلاف کو دنیا میں جگا دو، پھر غیرت اسلاف کو دنیا میں جگا دو، پھر قوت ایمان سے باطل کو جگا دو، پھر قوت ایمان سے باطل کو جگا دو۔ میرے دوستو، یہ میں نے آج آپ لوگ کے ساتھ تبلیغ کے بارے میں تھوڑی سی بات کہی۔ ابھی ہم سب کو چاہیے کہ تبلیغ والے کوئی اور مذہب کی نہیں ہے، وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا ہے اور اسی کام کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں، آگے لے کے جا رہے ہیں، تاکہ یہ دین کا سلسلہ نہ رکے، اور وہ کلمہ پہنچا رہے ہیں دوسروں تک، اور وہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم تبلیغ والوں کا ساتھ دیں۔ میرے دوستو، اگر ہم خود نہیں جا سکتے تبلیغ کے لیے، ہم اپنا وقت صرف نہیں کر سکتے، تو ہم اس کی مالی امداد کر سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ وقت کا امداد کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں۔ اگر کہیں ہمارے محلے میں آئے تو ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ میرے دوستو، آپ لوگوں نے تبلیغ کی محنت دی کی ہے کہ تبلیغ کی محنت سے لوگ کیا سے کیا بن گئے، اداکار دیکھو، اور آپ لوگ خود آپ لوگ کے سامنے ہے کہ جنید جمشید کو دیکھو کہ وہ پہلے گانا گایا کرتے تھے، جب تبلیغ کی محنت ہو گئی تو وہ اللہ کا داعی بن گیا۔ آپ کرکٹر محمد یوسف کو دیکھو، وہ پہلے یوسف یوحنا تھے، جب تبلیغ کی محنت ہوئی تو اس پر وہ محمد یوسف بن گئے۔ آپ باقی بھی آپ لوگ کے سامنے ہے جتنی بھی کرکٹر رہے کہ وہ ابھی سعید انور کو دیکھو کہ اس کا پہلے کس طرح خلیہ تھا، جب تبلیغ کی محنت ہو گئی تو اب اس کی حالت دیکھو۔ میرے بھائیوں، اس لیے تبلیغ والوں کے ساتھ محبت کرے، ان کے ساتھ رہے، ان کو ٹائم دے دے۔ جب بھی آپ لوگوں کے محلے میں آئے تو اس کا اکرام کرے۔ یہی اکرام جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی بجا ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں اکرام کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔